السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اسلام آباد کے اندر قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں اب فائنل انالیسس کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ فائنل انالیسس آپ کو میں بتا رہا ہوں آج، یہ ایکسکلوسیو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور مور اور لیس یہی ہی نتیجے جو ہے وہ آنے کی توقع ہے اگر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا نہیں ڈالا تو ہمارا انالیسس جو ہے وہ باقی حالات بدستور رہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر حالات کچھ خراب ہو جائیں، رات کو کوئی تبدیلی آ جائے، وہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے انالیسس کے حوالے سے۔ اچھا جی، بات شروع کرتے ہیں۔ NA46 کا یہ جو پہلا حلقہ ہے MNA کا اسلام آباد کا، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر اسد عمر صاحب 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں۔ یہ گوڑا شریف والا اس کے اندر بنیادی جو مین جگہ ہے وہ گوڑا شریف آتی ہے، اسی سیٹ کے اوپر فتح جنگ والی یہ ایریا، ایئرپورٹ والا اس سائڈ کے اوپر یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر کیونکہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے چلے گئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ عامر مسعود مغل کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ عامر مسعود مغل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو رہنما ہیں، وہ یہاں پر چیئرمین کا الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، وہ بہت عرصے سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو تنظیمی چیزیں ہیں ان کو چلا رہے ہیں۔ ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کرنا ایک اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر راجہ عمران اشرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ انجم عقیل خان پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ ایک دفعہ 13 کے اندر یہاں پر MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر کچھ الزامات بھی لگے تھے، لیکن اس وقت وہ یہاں پر MNA منتخب ہوئے تھے۔ اب یہ جو گولڈا شریف والی سیٹ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے۔ 2 دفعہ اسد عمر جو ہے 15 کے اندر بھی یہاں پر MNA منتخب ہوئے تھے، پھر 18 کے اندر بھی وہ یہاں پر MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا یہاں پر تگڑا ووٹ بینک ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جو عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں عامر مسعود مغل، ان کی پوزیشن بہتر ہے اور وہ یہاں پر اس سیٹ کو آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا حلقہ ہے یہ زیادہ تر فراش، چراہ، ہارنو ٹھنڈا پانی، ترلائی کلاں، سہالہ اس کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پر مقابلہ ایکچولی جو ہے وہ طارق فضل چودھری کے ساتھ ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، بر امام جو ہے ایریا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اچھا، طارق فضل چودھری مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، یہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، یہاں پر 2 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کے سیاسی امور کے جو ترجمان ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، ان کا تعلق بیسیکلی ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ یہ ڈیرہ خان احمدانی قبیلے کے سے ان کا تعلق ہے، ایک گاؤں ہے، تحصیل ہے کوٹ چھٹا، یہاں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بڑے عرصے سے اسلام آباد کے اندر سیاست وہ کر رہے ہیں، اپنے سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ قانونی کام یہاں پر کرتے ہیں، وہ اپنے وکالت یہاں پر کرتے ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پر 3-4 بھائی وہ بھی وہیں پر ہوتے ہیں۔ ان کا مقابلہ یہاں پر سید سبت الحسن حیدر جو بخاری صاحب ہیں، ان کے پیو پارٹی کے بڑے اہم رہنما، ان کے یہ بھائی ہیں پیو پارٹی کے، ان کے ساتھ ہے۔ اور تیسرے یہاں پر آزاد حیثیت میں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے یہ پاکستان پہ پارٹی کے اندر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہ ترجمان رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے اہم ان کی رائے جو ہے وہ بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ یہ ینگ ہے کیونکہ وہ اب مسلم پاکستان جو پیپل پارٹی ہے اس سے دور ہو چکے ہیں، وہ ختم کر چکے ہیں، اب وہ آزاد حیثیت میں اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں اگر شامل ہوں گا تو مجھے کمپین نہیں کرنے دی جائے گی، تو بہرحال انہوں نے ایک آزاد حیثیت میں اس دفعہ کمپین کرنے کا فیصلہ کیا اس سیٹ کے اوپر۔ اچھا، یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر جو ایلیٹ کراس ہے، یہ جو بلو ایریا ہے، F7 ہے، یہ سارے جو ایریاز ہیں یہاں پر اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ موجود ہے۔ یہ جو پیور اربن ایریا ہے یہاں پر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر علی نواز اوان، ویسے عمران خان صاحب اس سیٹ کے اوپر MNA منتخب ہوئے تھے 18 کے اندر، یہ سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ علی نواز اوان وہ پہلے یہاں پر یونین کونسل 40 جو I8 والا ایریا ہے وہاں کے وہ رہنے والے ہیں، وہ چیئرمین سے پھر وہ یہاں پر MNA کا الیکشن لڑے، وہ بڑی آسانی سے جیت گئے تھے یہاں پر۔ تو اس لیے یہاں پر اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اس حلقے کے اندر موجود ہے، تو اس لیے شعیب شاہین صاحب کو زیادہ مشکل نہیں ہے۔
طارق فضل چودھری جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کا زیادہ ایریا جو ہے وہ بارہ کو اس والی سائڈ کے اوپر ہے، وہ وہاں پر ان کی اسٹرینگتھ ہے تھوڑی بہت جو رورل ایریاز ہیں اسلام آباد کے. لیکن بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شعیب شاہین کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا یہاں پر مقابلہ متوقع ہے. اس کے بعد جو ہے آخری سیٹ ہے NA48. یہاں پر سید محمد علی بخاری پاکستان جو اس کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیں. چودھری اسد پرویز جو ہے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے ہیں، ان کے ساتھ یہ چودھری اسد پرویز جو ہے وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. راجہ خرم نواز جو پچھلی دفعہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے MNA منتخب ہوئے تھے، وہ یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ PTI کو چھوڑ چکے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد. لیکن وہ آزاد حیثیت میں یہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں. یہاں پر جو سب سے اہم رہنما تھے وہ الیاس مہربان صاحب ہیں. الیاس مہربان یہاں پر پچھلے جو 2013 کا الیکشن تھا یہاں پر 80,000 ووٹ لے چکے ہیں. جب پچھلی دفعہ یہاں پر ٹکٹ کی بات آئی تو علی نواز امان کو یہاں پر ٹکٹ، راجہ خرم نواز کو یہاں پر ٹکٹ جاری کر دیا گیا، تو مہربان جو الیاس مہربان ہے وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا. اب کے بعد دوبارہ جب یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہوا تو الیاس مہربان بھی یہاں پر امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، لیکن الیاس مہربان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا تو وہ پھر انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشل ایک پیغام بھیجا کچھ لوگوں کے تھرو کہ آپ جو ہے نا پارٹی پالیسی کے مطابق الیکشن نہ لڑیں، تو ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اور چیز پلان کریں گے. تو الیاس مہربان صاحب جو بڑے افیکٹو بندے ہیں اس سیٹ کے اوپر، وہ یہاں پر دستبردار ہو کر یہاں پر سید علی بخاری جو ہے محمد علی بخاری ان کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں. یہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ علی بخاری اور یہاں پر جو ہے اچھا نون لیگ نے یہاں پر کوئی اس طرح اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑا نہیں کیا. ان کو یہاں پر مسئلہ تھا کہ کس کو ٹکٹ جاری کیا جائے، ان کے درمیان اپنے نون لیگ کے اندر مسائل تھے. یہاں پر اصل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر سید محمد علی بخاری جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے، ان کو اس سیٹ کے اوپر زیادہ پریشانی نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اس سیٹ کے اوپر بھی تھوڑا اسٹرینتھ موجود ہے، وہ آخر والے جو ایریا ہے وہاں پر کیونکہ کھوکھر برادری کا ایک اثر و رسوخ ہے وہاں پر. اللہ نواز کھوکھر صاحب جب ہوتے تھے وہ حاجی اللہ نواز ان کا بھی اثر و رسوخ تھا. تو لیکن یہاں پر سید محمد علی بخاری جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر زیادہ اچھے اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. تو اسلام آباد میں پچھلی دفعہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا، 3 سیٹیں تینوں جیت گئے تھے، اس دفعہ 2 سیٹیں مجھے لگتا ہے وہ آسانی سے جیت جائیں گے. ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بہرحال مقابلہ کسی حد تک ضرور رہے گا. اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال یہاں پر ایک اچھی اسٹرینتھ مل رہی ہے پارٹی کے سارے کینڈیڈیٹ تبدیل ہونے کے باوجود. تو اس طرح سے اسلام آباد کی ہمارے انالیسس جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اب ہم پنجاب کو سٹارٹ کریں، پنجاب کو ہم ڈویژن وائز سٹارٹ کر رہے ہیں کہ فلاں ڈویژن کے اندر کیا مسئلہ ہے، فلاں ڈویژن کے اندر کس کی پارٹی پوزیشن بہتر ہے. وہ ایک ایک حلقے کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.